بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی کی ایام کے اندر بہت سے لبرلزم اور سیکولرزم لوگ اور نام نہاد دانشور لوگ آج کل فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اخبارات کے اندر یہ بیانات جاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنا خون بہانے کا کیا فائدہ ہے، اتنی قربانیاں کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ پیسے کسی غریب مسکین کو دے دو، صدقہ خیرات کر دو۔ یا آج کل لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن کے اندر حکومت چاہتی ہے کہ آپ لوگ اکٹھے نہ ہوں، مل کے نہ بیٹھیں، جدا جدا ہوں اور سماجی فاصلے برقرار رکھیں، اس طرح کریں، تو لہٰذا اس سے بہتر ہے قربانی ہی نہ کریں، اور وہ قربانی کے اندر جو آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے وہ پیسہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیں، صدقہ خیرات کر دیں۔ تو دیکھیں، قربانی اور صدقہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ قربانی اللہ کا حکم ہے، یہ حقیقت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے خواب میں یہ بتلایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کیا میرے ابا جی، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، آپ چھری چلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے باہر گئے اور بیٹے کو لٹا دیا اور چھری بیٹے کے گلے کے اوپر چلا رہے ہیں، لیکن چھری کو حکم ہے کاٹنا نہیں ہے۔ اللہ نے فوراً آسمانوں سے مینڈا بھیج دیا کہ اب اللہ رب العالمین نے آپ سے قربانی مانگی ہے، لینی نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنی قربانی اس بکرے کے ذریعے سے پوری کر لیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے حقیقت میں وہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو آج ہمارے اوپر بھی واجب ہے۔ تو اس لیے حقیقت میں یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور مال صدقہ خیرات کرنا وہ ایک مال کی قربانی ہوتی ہے۔ تو جان کا نذرانہ پیش کرنا اور ایک طرف مال کا نذرانہ پیش کرنا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے قربانی کرنا ایک علیحدہ مستقل حکم ہے، اور صدقہ خیرات کرنا یہ ایک مستقل حکم ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، تو یہ سارے فرائض ہیں۔ جیسے ایک آدمی کہ جو نماز کیا کرنی ہے پڑھ کے، اتنے پیسے صدقہ خیرات کر دو، جیسے وہاں پہ صدقہ خیرات نماز کا بدل نہیں ہو سکتا، اور ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہے اور حج کا بدل صدقہ خیرات نہیں ہو سکتا۔ اگر حج کے اوپر 5 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے، ایک آدمی کہے کہ میں 10 لاکھ روپیہ یہاں پہ خرچ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے حج سے زیادہ ثواب مل جائے اور میرا حج ادا ہو جائے، اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ خیرات کرنے کا اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن حج اس کا ادا نہیں ہوگا۔ روزے فرض ہیں، ایک آدمی کہے چل روزے کیا کرنے رکھ کے، اس کی جگہ روپیہ پیسہ خوب تقسیم کر دو، غریبوں مسکینوں کو دے دو، صدقہ خیرات کر دو، تو صدقہ خیرات کرنے کا ثواب مل جائے گا اگر اللہ کی رضا کی نیت ہے، لیکن روزہ نہ رکھنے کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح قربانی کے ایام کے اندر قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کرتا اور اس کے بجائے صدقہ خیرات کر دیتا ہے تو اس کو صدقہ خیرات کرنے کا ثواب مل جائے گا اگر اس نے اللہ کی رضا کی نیت کی ہے، مگر قربانی کرنے کا اس کو گناہ، اگر اس نے قربانی نہیں کی اس کا گناہ اس کو ہوگا۔ تو لہٰذا صدقہ خیرات یہ قربانی کا متبادل نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اب صدقہ اور قربانی میں دوسرا فرق یہ ہے کہ صدقہ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں جتنا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن قربانی کے اندر اللہ رب العالمین نے دن متعین کیے ہیں کہ 10، 11، 12 ذی الحج یہ 3 قربانی کے ایام ہیں، اور قربانی کے دن یہی 3 دن ہیں۔ انہی 3 دنوں میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ان 3 دنوں میں اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس نے قربانی ادا نہیں کی تو وہ پورا سال صدقہ خیرات کرتا رہے تو قربانی کا بدلہ نہیں مل سکتا۔
قربانی کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو قربانی کی ایام کے اندر ان 3 دنوں میں جو آدمی صاحب نصاب ہو جائے، چاہے پہلے صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن ان 3 دنوں میں اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی ہی کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ آدمی کسی جانور کے خریدنے کے اوپر قادر نہیں ہوا، یا اس کو جانور ملا ہی نہیں ہے، تلاش بسیار کے بعد بھی اس کو کوئی جانور نہیں ملا، نہ کوئی بکرا ملا، نہ کوئی گائے بھینس ملی ہے، کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ اس کو جانور مل ہی نہیں رہا، تو اب اس کی مجبوری ہے، اب اس کے لیے ہے کہ پہلی تو ہے کہ وہ ایسی جگہ والوں کو اطلاع دے دے کہ جہاں پہ جانور موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی باہر کسی ملک میں ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اپنے گھر والوں کو یہاں پاکستان میں، انڈیا کے اندر جہاں بھی آدمی رہ رہا ہے تو وہ ان کو کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو، میں پیسے بھیج دیتا ہوں، میری طرف سے آپ قربانی لے کے ذبح کر دو۔ تو اس کے اعضا قارب جہاں پہ جانور مل رہا ہو تو وہاں والوں سے وہ قربانی اپنی کروا سکتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی جگہ بھی قربانی کے جانور نہیں مل رہے، یا اس کا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا، بہت زیادہ تلاش کے بعد بھی اس کو جانور نہیں ملا، تو اب وہ بیچارہ معذور ہے۔ اب اس کے لیے حکم ہے کہ قربانی کے ایام اگر گزر گئے ہیں اور وہ قربانی نہیں کر سکا، تو وہ جتنی قیمت قربانی کے جانور کی آتی تھی، قربانی کا حصہ ڈالنے کی آتی تھی، اس کی اتنی رقم صدقہ خیرات کرے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ لیکن قربانی کے ایام کے اندر قربانی کا متبادل کوئی دوسرا عمل نہیں بن سکتا۔ صدقہ خیرات کرنا چاہیے آدمی لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دے، لیکن وہ قربانی کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے صدقہ خیرات دونوں چیزوں کے اندر اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔